دین میں تو معاملہ ہے ہی نہیں، کیونکہ میں تو دین کو علم سے، سائنس سے، ٹیکنالوجی سے، فارورڈ لوکنگ چیزوں سے علیحدہ سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ یہ تو جو فرقہ واریت ہے یا پسماندہ سوچ ہے وہ تو ہمارے دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ آپ امپوز کرے گا کوئی میرے پہ یا پاکستان پہ یا مسلم دنیا کے اوپر کہ نہیں ہماری جو پسماندہ سوچ ہے اس کو آپ دین بنا کے پیش کریں تو وہ تو ہمیں اپوز کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر تو ہم افغانستان بن جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہم دین کو علم کے ساتھ وابستہ کریں، سائنس کے ساتھ وابستہ کریں، ایک فارورڈ لوکنگ اپروچ کے ساتھ وابستہ کریں، اور یہ میرا خیال ہے کہ میرا فرض ہے۔ اچھا، تو جج صاحب، رویت حلال کمیٹی کے ساتھ آپ کا پھر ایک پنگا پڑنے کو ہے، بس میچ کل میرا خیال ہے کل آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے، تو آپ ان کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ آپ کی حقانیت کو تسلیم نہیں کر رہے، تو عید کب ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حقانیت کا تو مسئلہ ہے نہیں۔ میرا ذاتی طور کے اوپر تو جو مفتی منیف الرحمان صاحب ہیں، موفل عزیز صاحب ہیں، میرا بڑا احترام ہے، میری ان سے ملاقات بھی جب بھی ہوتی ہے وہ ہمیشہ بڑی خوشگوار رہتی ہے، اور ہمیشہ جو ہے ان کے ساتھ جو باتیں ہیں وہ میں کھل کے کرتا ہوں۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں اس بات کو تھوڑا میں تسلیم نہیں کر سکتا کہ آپ کہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا چاند دیکھنے میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے نا، امام حنبل جیسا بڑا امام جو ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ ان امامین جتنے علم تو نہیں رکھتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا سوال ہے، اور جب امام حنبل یہ کہتے ہیں کہ یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا سوال ہے تو اتنے بڑے جب امام اس بات کے اوپر کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اور جو مذہب شروع کرتا ہو اقرا سے کہ پڑھ اور پھر علم حاصل کریں، صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ آپ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، تو آپ کیسے یہ بات، میں تو صرف یہ ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں نا کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہو سکتی، تو پھر تو اینک بھی استعمال نہیں ہو سکتی۔ اگر اینک استعمال نہیں ہو سکتی تو پھر تو یہ اگر ینگسٹرز ہیں جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے 17، 18، 19 سال کے، ان کو روئتے رال میں ڈالنا چاہیے۔ 70، 80 سال کے بابے تو نہیں روئتے رال کر سکتے، چاند تو نہیں دیکھ سکتے۔ تو دیکھیں نا، یہ تو پھر آپس کی جو ایک آپ سمجھیے کہ متضادم ان کی آپس کی جو ہے اوپینین ہے، اور تو ظاہر ہے ہمارا ان کا احترام ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا، نہیں مولانا فواد چودھری صاحب، اب آپ کا موقف کیا ہے کہ ہم عید اتوار کو کریں یا پیر کو کریں؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جی یہ جو اپنا عید ہے وہ اتوار کو ہی ہوگی، اور اس بار میں آپ کو یہ بھی ضرور بتا دوں کہ اس دفعہ واحد ایکچولی بڑا انٹرسٹنگ ایک موقع ہوگا کہ پوری دنیا کے جو اسلامی ملک ہیں ان میں عید ایک ہی دن ہے، یعنی اتوار کو، چاہے سعودی عربیہ ہو، چاہے ترکی ہو، چاہے انڈونیشیا ہو، ملیشیا ہو، تمام اسلامی دنیا آلریڈی اناؤنس کر چکی ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں پنگا نہ لو، یہ سارے جو باقی اناؤنس کر چکے ہیں یہ کیا کم مسلمان ہیں ہم سے؟ تو یہ اگر کر لے کہ ان کا اسلام قائم ہے تو ہم جو اپنا کر کے ہمارا اسلام جو ہے خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو پھر چودھری صاحب اس میں یہ ہے نا کہ ایک فورم ہے، رویت حلال کمیٹی بنی ہوئی ہے، کمیٹی پوری، اس کے ایک چیئرمین ہیں، اس کے ممبرز ہیں، ان کا ایک دائرہ اختیار ہے، دائرہ کار ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کابینہ میں یہ بات لے کے جائیں اور اس کو ڈی نوٹیفائی کروائیں، یا پھر جو قواعد و ضوابط ہیں اس میں تبدیلی کروائیں کہ جناب یہ ہے صحیح پروسیجر، اس کو اڈاپٹ کیا جائے۔ تو دونوں کام کیے نا، ہم نے تو کابینہ میں 1 سال سے کیس پڑا ہوا ہے، کابینہ نے اس کو ریلیجس افیئرز منسٹری کو بھیجا کہ آپ جو ہے اس کو دیکھیں، اس کے بعد ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کو کہا آپ دیکھیں، وہ فیصلے نہیں کر رہے، نہ ریلیجس افیئرز کمیٹی نے والوں نے فیصلہ کیا، نہ اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلہ کیا۔ اس بار بھی ہم نے کم از کم 3 بار جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو دعوت دی کہ آپ آئیں، پہلے سمجھ تو لیں کہ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے دیکھنا۔ اسی طرح سے ہم نے جو اپنے منسٹر ریلیجس افیئرز کو بھی کہا، باقیوں کو بھی ہم کہا ہے کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے پروسیس ہوتا کیسے ہے، کیسے دیکھنے کا کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ انہوں نے دلچسپ دیکھے نا۔ پرابلم فرینکلی آپ کو تو زیادہ پتا ہے، یہ چاند پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ جب آپ جو ریاست کی آپ سمجھیے فنکشن جو ہیں وہ فرقہ وارانہ بنیادوں پہ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ملک میں پرابلمز آ جاتی ہیں۔ ایک آپ نے کہا بریلویوں کو یہ دے دو، دیوبندیوں کو یہ دے دو، اہل حدیث کو یہ دے دو، اس طرح تھوڑے ملک چل سکتے ہیں۔ یہ کوئی اپنا ملک میں آپ نے کوئی سینٹی لانی ہے، آپ کو جو ریاست ہے اس کی جو اس کی آواز ہے وہ ہر میں نظر آنی چاہیے۔ مذہبی تہوار ہماری یونٹی کا علامت ہونی چاہیے، یہ تھوڑا یہ کہ 4 بندے ادھر کر رہے ہیں، 4 بندے تو آپ کی تو جو اسٹیٹ کا
جو نیشن اسٹیٹ کا جو تصور ہے، جو میرے نزدیک پاکستان کی جو سرحد ہے وہ مقدس ہے میرے لیے، اگر آپ اس طرح سے شروع کر دیں گے تو ہمارے تو نیشن اسٹیٹ کا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک پورا موقف لیں اور اس لیے ہم اس کے لیے کھڑے ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو چلیں ایک اور آپ نے پنگا لیا ہے، اس طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہے آپ نے کل غلام سرور خان صاحب نے اور آپ نے یہ کہا ہے کہ جناب معاونین خصوصی جو کہ غیر منتخب ہیں اور وفاقی مشیر جو کہ غیر منتخب ہیں ان کے بھی کھاتے کھلنے چاہیے. تو پرائم منسٹر نے یہ بات میرا خیال آج مان لی ہے کابینہ کے اجلاس میں آپ کی. اب دیکھیں نا، یہ فرق ہے عمران خان میں اور باقی جو لیڈرشپ ہے اس میں. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کسی اور لیڈرشپ میں آپ یہ بات کریں جا کے اور پرائم منسٹر جو ہے وہ آپ کی بات کو اس طرح کہے کہ نہیں یہ بات صحیح ہے اور اس کی تائید کرے. یہ کسی اور پارٹی میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ جب پہلے بھی جب سب سے پہلے ایکچولی یہ بات تو خود پرائم منسٹر نے کی تھی. آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ اس وقت اپوزیشن میں تھے تو سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جو عہدیداران ہیں پی ٹی آئی کے وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں. تو تمام لوگوں نے اپنے اثاثے جو ہیں وہ ویب سائٹس کے اوپر ڈکلیئر کیے. تو یہ تو ہماری ایک بنیادی آپ سمجھیے کہ شرط تھی پی ٹی آئی کی کہ جو بھی اقتدار میں ہے اس کو اپنے عہدے کے اوپر ہے اپنے ایسٹ ڈکلیئر. اب پرابلم کیا ہے آ رہا تھا؟ پرابلم یہ آ رہا تھا کہ دیکھیے ایم این اے جو ہے یا سینیٹر جو ہے یا ایون جو بندہ الیکشن لڑتا ہے اور الیکشن نہیں بھی جیتتا ہار بھی جاتا ہے اس نے اپنے ایسٹس اپنے ڈکلیئر کرنے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ڈکلیئر کرنے ہیں، اپنے ڈیپینڈنٹس کے ڈکلیئر کرنے ہیں. تو جب ایس اے پی ایمز اور ایڈوائزرز جو ہیں وہ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں تو پھر یہ ایک اصول ہے کہ ان کو بھی اپنے ایسٹس کو اور پھر اپنی نیشنلٹیز کو اور اپنے کانفلکٹس کو ڈکلیئر کرنا ہے. آج جب پرائم منسٹر صاحب کے سامنے یہ بات آئی اور خود امین اسلم صاحب نے یہ بات کی کہ جی اتنی یہ بحث ہو رہی ہے تو میرے خیال میں ہمیں ایکسس ڈکلیئر کرنے چاہیے، تو پی ایم صاحب نے تو 1 منٹ میں یہ کہا کہ یہ بات بالکل جو ہے لاجیکل ہے اور درست ہے کہ ایس اے پی ایمز کو اور ایڈوائزرز کو اپنے ڈکلیریشن جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور اب انشاءاللہ اگلے 15 دنوں میں سارے ایڈوائزرز اور ایس اے پی ایمز جو ہیں وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں گے، اپنی نیشنلٹی ڈکلیئر کریں گے، اپنے کانفلکٹ ڈکلیئر کریں گے. اچھا، آپ نے نیشنلٹی کی بات کی تو نیشنلٹی میں ڈیول نیشنل آپ کے خیال میں معاون خصوصی ہونا چاہیے، مشیر ہونا چاہیے، جبکہ وہ ایم این اے اور ایم پی اے اور سینیٹر نہیں بن سکتا الیکشن ریفارمز الیکشن رولز کے تحت؟ دیکھیے جو ایس اے پی ایم کی کنڈیشن ہے نا وہ ایکچولی یہ ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہونا چاہیے جس شعبے میں آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں. اس کا ذرا ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں آپ دیکھیے کہ بنیادی پرنسپل کیا ہے. پرنسپل یہ ہے کہ جو فیصلہ سازی ہے اس میں آپ ایکسپرٹس کو شامل کریں اور ایکسپرٹس کی اوپینین لے کر کے آپ فیصلہ کریں. لیکن فیصلہ کرنا کس نے ہے؟ وہ الیکٹڈ لوگوں نے کرنا ہے، کیونکہ فیصلہ سازی میں معاونت لینا ایک کام ہے اور فیصلہ کرنا دوسرا کام ہے. تو ان پارلیمنٹری ڈیموکریسی اٹس آلویز جو پرنسپل ہے کہ آپ ایسے پی ایمز لگا سکتے ہیں، ایڈوائزرز لگا سکتے ہیں، لیکن فیصلہ کرنے کا اختیار جو ہے وہ پھر الیکٹڈ جو ریپرزینٹیٹو ہوگا اس کے پاس ہوگا. ایس اے پی ایم اس لحاظ سے ان کے غیر ملکی ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور ایکچولی اگر آپ اس کی شرط دیکھیں تو اس میں تو یہ بھی نہیں ہے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے. چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے، شجاعت عظیم تھے پرائم منسٹر کے ایڈوائزر، ان کو ڈسمس کر دیا تھا اور پھر ان کو فارغ کر دیا تھا ڈیول نیشنلٹی کی بنیاد پہ. لیکن اس میں صاحب صاحب جو لیٹسٹ فیصلہ ہے نا سپریم کورٹ کا وہ ہے زلفی بخاری صاحب کے کیس میں جی. اور زلفی بخاری صاحب کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ چیلنج ہوئی تھی، وہ سپریم کورٹ نے اپہیلڈ کر دی. ثاقب نثار صاحب بھی جو تھے وہ چیف جسٹس تھے. البتہ اس پہ فیصلے میں انہوں نے اور کافی چیزیں لکھی کہ وہ منسٹری جو ہے وہ ہیڈ نہیں ہو سکتے. وہ دیکھیں نا وہی شرائط انہوں نے بڑی سخت شرائط لگائی ہیں سپریم کورٹ نے ثاقب نثار صاحب نے کے فیصلے میں بھی، اور اس میں بھی انڈر ٹیکنگ دی گئی تھی کہ جناب یہ کابینہ کے اجلاسوں میں نہیں بیٹھتے، یہ منسٹری کو ہیڈ نہیں کرتے، یہ اس طرح کا کام کہا تھا، یہ صرف معاونت کرتے ہیں. تو اس کی بنیاد پہ وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ وہ بچ گئے تھے ڈسکوالیفیکیشن سے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اس میں کافی جو ہے وہ کنڈیشنالٹیز عائد کی گئی تھی اور وہ جو بھی ابھی اس وقت ایسے پی ایمز ہیں وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دے سکتے ہیں. چودھری صاحب 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں لیکن ان کے تفصیلی جواب دیں. ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی ملک میں کیا لوگوں کے لیے کرنا چاہتی ہے، عام آدمی کی زندگی میں
عذاب اور سلاب اور طوفان بدتمیزی اور مہنگائی کے علاوہ کوئی اچائی بھی لانی ہے یا ان کو اسی پر گزارا کرانا ہے؟ یہ ہے تبدیلی۔ نمبر 2، یہ شہباز شریف صاحب جو ہے جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز جو ہیں اب یعنی تقریباً یعنی فلوٹنگ آن دی سرفیس، یعنی سامنے نظر آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ، اور باقی بھی، ان کا کیا مستقبل ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں ملک کے ساتھ؟ دیکھیں، میں فرینکلی آپ کے دوسرے سوال سے شروع کرنا چاہتا ہوں رضا۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی لوگ پی ٹی آئی کو جنہوں نے ووٹ بھی دیا، سپورٹ کیا، ان کا جو ایک بنیادی جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہ جو پاکستان کی پولیٹیکل اس وقت کی ایلیٹ تھی جو پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی تھی، ان کو ہم نہ صرف یہ کہ ان کے کیسز جو جینوئن اور 100% جینوئن کیسز ہیں ان کے اوپر، کوئی شبہ نہیں ہے کسی کو کہ یہ کیسز کنکلوڈ ہوں گے اور لوگوں سے پیسے جو ہیں وہ واپس آئیں گے۔ یہ سب سے بڑا ایک پی ٹی آئی کے ورکر کا اور جو ہمارا ووٹر ہے اس کی یہ خواہش تھی۔ انفارچونیٹلی یہ جب بعد میں کیسز چلے ہیں تو اس میں کئی فیلئر ہوئے، انویسٹیگیشن کا فیلئر ہوا، پروسیکیوشن کا فیلئر ہوا، یا لیکن جو بھی فیلئر ہوا فرینکلی وہ ذمہ تو ہماری آتا ہے۔ لیکن لوگوں نے، ایون میں آپ کو بتاؤں، پرائم منسٹر صاحب سے لے کر کے تو پی ٹی آئی کے ورکر تک، یہ ضرور مایوسی ہے کہ جو ہم نے احتساب کا عمل شروع کیا تھا وہ کنکلوڈ نہیں ہو سکا۔ اور پرائم منسٹر صاحب پہلے دن سے بار بار یہ بات کرتے رہے، اور نیب کو بھی جو ہے وہ جب بھی انہیں موقع ملا مختلف جگہوں پہ انہوں نے یہی کہا کہ آپ اتنا اپنے آپ کو اتنا نہ سپریڈ کریں، اینا نہ کھلار لو اپنے آپ کو کہ بعد میں جو ہے وہ کیس آپ کنکلوڈ نہ کر سکے۔ لیکن انفارچونیٹلی جو پرائم منسٹر کی ایڈوائس تھی اس کو اتنا ایڈہیئر نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ہم روز سنتے ہیں کہ نیا کیس کھل گیا، وہ جی فلانا اپنا نیا وارنٹ جاری ہو گیا ہے، پچھلے کیسز کا پتہ ہی نہیں۔ یہ اس کا کوئی جو ہے وہ نہ فائدہ ہے نہ فرینکلی اس کو کوئی لوگوں میں اس طرح سے اس کی کوئی کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے سسٹم کی۔ سو میرا خیال ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے بات شروع میں کی تھی اس کے اوپر واپس جانا چاہیے تھا۔ جو ہمارے کیسز ہیں نواز شریف صاحب پہ، شہباز شریف صاحب پہ، باقی لوگوں کے اوپر، وہ میرٹ کے اوپر کیسز ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ فیصلے ہونے چاہیے۔ چوہدری صاحب ایک بریک پہ جاتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ ہمارے نظام میں اتنی سخت ہے کہ اکیلا پرائم منسٹر یا اکیلا ایگزیکٹو یہ سارے کام کر سکے جبکہ باقی آرگنز جو ہیں وہ اس کو سپورٹ نہ کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد آپ سے اس کا سوال کا جواب لیتے ہیں۔